رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اختتام پہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، رمضان دن کا روزہ رکھا اور والقرآن رات کا قیام کیا، یشفعان للعبد، یہ دونوں عید سے پہلے اللہ کے دربار میں اس بندے کی شفاعت کرتے جس کے نتیجے میں غفر لہ، اس کی بخشش عید سے پہلے کر دی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فرضیت کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے کما کتب، اور جس طرح پچھلے لوگوں پہ فرض کیا گیا، یعنی پچھلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر بھی یہ عبادت مشروع رہی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اقوام عالم کو یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پچھلی امتوں کا حوالہ اللہ کریم نے اس لیے دیا ہے امت محمدیہ پر روزہ کی فرضیت مشروع کرنے کے لیے، وہ اس لیے حوالہ ہے بھئی اگرچہ یہ روزہ ایک مشقت بھری عبادت مگر پچھلوں پر بھی فرض تھی اور انہوں نے یہ نبھا کر دکھائی۔ یہ گویا امت محمدیہ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے بھئی اگرچہ یہ کلفت، دقت اور مشقت کا کام ہے مگر ایسا نہیں جو بشر کی طاقت سے مابرا۔ ہم نے پچھلوں پر بھی تو فرض کیے تھے، انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ حوالہ ہے کہ یہ ایسی مشقت والی عبادت نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اگر انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا تو کتب علیکم الصیام، تم پر بھی یہ فرض کیے گئے ہیں، تم بھی رکھ کر دکھاؤ۔ اچھا، اب یہ جتنی ترغیبات دی گئی ہیں، یہ عبادت کا دورانیہ صرف ایک مہینہ، مگر عام مشاہدہ دیکھنے میں یہی ہے کہ مسلمان قوم اس عبادت کی حفاظت نہیں کرتی۔ اکثریتی حصہ لوگوں کا وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اچھا، تے افطار پارٹیاں سے جڑی شرکت ہے، سبحان اللہ کیا کہے، بھئی رکھا ہی نہیں ہے اس میں روزہ، تے افطار پارٹی میں روزہ رکھنے سے 20 منٹ پہلے وہ روزہ دار بن جاتا ہے تاکہ وہ افطار پارٹی میں شرکت کرے۔ ربما للصیام والصیام طلعنہ، ایسے آدمی پر والصیام طلعنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا روزہ اس پہ لعنت ہوئی۔ بھئی اس آدمی نے روزہ رکھا ہے کوئی نہیں، اور صرف کھانے پینے پیٹ پوجا کے چکر میں وہ اس رمضان کے مہینے سے مذاق کر رہا ہے۔ بیماری لوگ گزر بناتے ہیں رمضان کے مہینے میں، سفر کو گزر بناتے ہیں، اور امت کا اکثریتی حصہ اپنے روزگار اور معیشت کی گزران کے کام کو عذر بناتے۔ جہاں تک تو بیماری اور سفر کا تعلق ہے، روزہ کتب علیکم الصیام تم پہ فرض۔ بیماری اور سفر، ایسا سفر جو دقت کا ہے، مثلا یہ گھنٹے ڈیڑھ کا سفر آج کے زمانے میں تو سفر نہیں کر رہا،
یہ اس سفر کی اجازت سے مستثنا ہو، ایسا سفر جو انسان کو دقت اور تکلیف نہیں دے رہا، وہ سفر مراد نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ملے۔ اور بیماری، ایسی بیماری جو مطلب ہے کہ اس کے وجود میں اتنا ضعف اور کمزوری پیدا کر دے گی کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، یہ مراد ہے۔ من منکم مرضى او علی سفر، کہ جو تم میں سے مسافر ہے اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے مہینے میں سہولت کے اوقات میں گنتی پوری کر لے۔ یہ جہاں تک کام کاج کا مسئلہ ہے، اگر یہ مسئلہ زیر بحث لایا جائے، بھئی یہ آدمی ہے، اسے مشقت اور محنت باہر کرنی پڑتی ہے، اب اس کا کیا حکم بنے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کے پاس اگر ذرائع یہ رخصتوں اور گنجائشوں کے باپ کو اگر چھانٹا جائے کہ کہاں تک اسے چھوٹ ہے، ایک آدمی ہے، اس کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل نہیں کہ وہ اس مہینے میں کام نہ بھی کرے تو اس کا گزارا ہوتا ہے، ایسا بھی معاملہ سہولت کا اس کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ بعض کام ہے جو دکان کے اندر بیٹھ کر وہ سائے کے اندر بھی کر سکتا، اب اسے سہولت ہے، اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہیں۔ ایسے آدمی کے اوپر بھی ضروری ہوگا کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور پھر اس کا روزگار ایسا ہے کہ وہ اگر محنت مزدوری کرے بھی صحیح دھوپ کے اندر جا کر، تو اس کو اللہ نے صحت اور طاقت اتنی دے رکھی ہے کہ اس کا وجود بھار اٹھا رہا ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا، دقت برداشت کر کے بھی اس کا وجود میں اتنی طاقت ہے، انہیں صحت بھی عطا خدا بندی ہے۔ ہر کسی کے پاس تو یہ بھی نہیں ہوتی، کسی کے پاس صحت ہے اور دوسرے کے پاس نہیں، اس کو بھی ضروری ہوگا صحت مند آدمی کے لیے کہ اگرچہ اسے کام کی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے وہ روزہ رکھے۔ ایک یہ آدمی جس کے پاس ذرائع طاقت وسائل بھی نہیں ہے کہ وہ کام نہ کرے اور بیٹھ کے کھاتا رہے، مہینہ روزہ رکھ سکے، اس کی صحت بھی اتنے قابل نہیں ہے کہ وہ کام کر بھی لے تب بھی اس کے وجود میں کوئی ذوق بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ اب ایسا بھی تو معاملہ نہیں ہے نا کہ ایک کمزور آدمی 2 دن کام کرے گا وہ محنت میں، جو بھٹے کے اوپر مزدور جان کنی کے اندر تکلیف برداشت کر رہا ہے، وہاں اس کی جسمانی طاقت اتنی نہیں ہے، 2 دن کام کرے گا، 3 دن کرے گا، بیمار پڑے گا، 20 دن بیمار پڑا رہے گا، تو اب اس کے بچے روز کہاں سے کھائیں، چولہا اس کا کیسے چلے؟ یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ایک آدمی بذات خود سہولت کے اندر ہے، اسے تو پریشانی نہیں ہے، اب وہ اپنی جان ذات پہ معاملہ پرکھتے ہوئے قانون بنا دے بیٹھ کر کہ جس طرح مجھے سہولت ہے، مجھے کوئی تنگی نہیں ہے، اس طرح کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شخص جو مزدور آدمی ہے، طاقت اس کی ذاتی نہیں ہے، ذرائع اس کے پاس نہیں ہے، وجود کے اندر بھی اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے دعا ہے کہ اللہ بجائے اسے کفر کا فتویٰ ٹوکنے کے، اور پھر وہ مان بھی رہا ہے کہ میں یہ غلط کرتا ہوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے سہولت دے اور اسے طاقت دے، جسمانی بھی اور ذرائع والے بھی، کہ وہ رمضان المبارک کی آمد پر
اس کے ساتھ اچھا نباہ کرتے ہوئے روزے رکھ لے جس طرح اس کا نیت اور ارادہ یہ بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مستیا بندہ جسے کوئی عذر نہیں، نہ وہ بیمار ہے، نہ اسے شرعی عذر کے طور پہ تو سفر درپیش ہے، نہ اس کے پاس ذرائع کی کمی ہے، اور نہ اس کے وجود کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے، اللہ کے رسول نے صاف حکم لگا دیا ہے کہ یہ وہی منافق ہے جو 4 دن کے بعد اسلام سے مرتد ہو جائے۔ بھائی یہ جو جائز آدمی ہے اس کا تو استثناء پہلے ہو گیا ہے نا، جسے واقعی مجبوری ہے۔ یہ آدمی جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی شرعی عذر کے، اللہ کے رسول نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر عذر، من افطر یوما لم یجز عنہ صوم الدہر وإن کلہ وإن صامہ، من افطر یوما من رمضان، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا، یہ 30 پورے نبا کے بیٹھا ہے نا بغیر عذر، من افطر یوما، ایک روزہ اس نے رمضان کا چھوڑا ہے، من غیر عذر، بغیر کسی شرعی عذر کے، تو لم یجز عنہ صوم الدہر کلہ، وہ ایک رمضان کا روزہ چھوڑ کر رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا شروع کرے اور صوم الدہر کلہ، اپنی موت تک وہ روزہ رکھتا رہے، ان صامہ، اگر کہ وہ ایسا کرتا رہے، لم یجز عنہ، جو رمضان کا اللہ کا فرض کیا روزہ اس نے چھوڑا، اس نقصان کی تلافی وہ کبھی کر چاہے پوری زندگی روزے رکھتا ہے۔ یہ بازے ہے شوال کے روزے رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، نفلی روزے رکھنے کا، 10 محرم یوم عاشورہ، مگر جتنے بھی رکھے ہر مہینے کے درمیانی 3 دن نفلی روزے رکھنے کا، مگر اللہ کے فرض کیے روزے کا اسے ہوش ہے، بھائی وہ تو میں نہ بھی رکھوں تو میرے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، مگر اگر یہ افطر یومن، جس نے ایک بھی چھوڑ دیا پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، اللہ کی رضا والا وہ مقام جو رمضان کے روزہ رکھنے پہ اسے ملنا تھا وہ اسے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو رمضان کا ہے نا، یہ مومن اور منافق کو نکھیڑنے کے لیے آتا ہے۔ ما مرہ بالمسلمین شہر خیر اللہ وما مرہ بالمنافقین شہر شر اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن پر کوئی مہینہ ایسا خیر والا نہیں گزرتا جتنا یہ رمضان المبارک تھا، وما مرہ بالمنافقین شہر اشر اللہ، اور منافق پہ کوئی مہینہ اتنا سال کا بھاری مشقت بن کے نہیں گزرتا جتنا یہ رمضان کا مہینہ اس کو چبھتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ مسلمان آدمی کے لیے وہ کیوں کہتا ہے کہ میرے لیے یہ مہینہ بے خیر ہی ہے، حالانکہ تنگی اور دقت کا نام ہے، کھانا پینا چھوٹ گیا، گرمیوں کے موسم میں سایہ چھوٹ گیا، لذات چھوٹ گئی، مگر وہ مومن آدمی اس کی زندگی میں پرانا سبق اللہ اور رسول کا پرانا دیا موجود ہے کہ دین تو نام ہی مشکلات اور مسائل کو برداشت کرنے کا ہے، یہ اس کے پاس اللہ کی توحید کا پرانا سبق موجود ہے۔ آپ ما مرہ بالمسلمین خیر اللہ، اگر رمضان کے اندر اسے ایک کھانے پینے سے رکنے والی تکلیف بھی کا سامنا کرنا پڑ بھی گیا ہے، تب بھی
اسے کوئی مشکل معلوم نہیں ہوتی، وہ ہنس کے اس مہینے کو گزار دیتا۔ منافق بندہ، اس کے دماغ کی عکاسی قرآن نے کی۔ منافق آدمی اپنی جبلت فطرت کے لحاظ سے آرام پرست اور سکون طلب ہوتا، وہ اس راز اور حقیقت کو زندگی میں نہیں پہچانتا کہ مجھے مشکلات سے گزر کر سہولت حاصل کرنی، جو خدا کا بنایا کائنات کا نظام۔ بھائی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تجھے اپنے رب سے کامیاب ملاقات کرنے کے لیے انک کادح، تجھے مسلسل مشکلات اور مصائب سے گزرنا لازمی ہے۔ پھر مثال بھی اللہ نے دی ہے، جس طرح یہ چاند ہے، یہ نکلتا ہے، کبھی اس کی یہ چھڑی نما ہوتا ہے، کبھی اس کی شکل ڈنگی اور چبی ہوتی ہے، کبھی یہ آدھا ہوتا ہے، کبھی آدھے سے بھی مارد پڑ کے یہ چپا بنتا ہے، مگر یہ مختلف شکلوں سے گزرتا ہوا تب جا کے یہ 14ویں والے دن اپنی اصل شکل نکھار کے روشنائی دیتا ہے۔ 14ویں کی روشنی دینے کے لیے چاند کو کبھی چھڑی نما باریک سی اس کی روشنی نکلے گی، قلم نما، کبھی آدھا نکلے گا، کبھی پونا بنے گا، کبھی کوئی شکل اختیار کرے گا، تب چل کے یہ 14ویں کی روشنی مکمل۔ انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے بھی چاند کی طرح مختلف مشکلات کے مراحل میں سے گزر کر میری مراد کو پہنچا۔ مگر منافق آدمی، ان کو صحابہ کہتے تھے نا بھئی یار چلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وہ کیا کہا کرتے تھے ساتھ والوں کو، بھیا محمد اور اس کے پیچھے چلنے والے نعوذ باللہ سفہاء، یہ بے وقوف لوگ گرمیوں کے اندر جا کر یہ لڑیں گے اور خود بھی مریں گے اور ساتھ ہمیں بھی مروائیں گے۔ لا تنفروا فی الحر، قرآن کا لفظ ہے، ان کے ساتھ جا کر تمہیں گرمی میں جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ سایہ دار درخت، فصلیں پکی ہوئی ہیں اور ان کے سائے کے اندر ہم آرام سے فصلیں کاٹیں گے، میوہ جات کھائیں گے اور درختوں کے کی سائے والی جگہوں میں آرام کی نیند ہم سوئیں۔ اس کے ذہن کی عکاسی ہو رہی ہے کہ منافق جبلت کے لحاظ سے سکون پرست ہوتا، تب اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی اسے موت پڑتی ہے رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے۔ وہ چونکہ جبلت کے لحاظ سے سکون پرست ہے، آرام طلب ہے، اس لیے ما مر بالمنافقین شہر اشر لہم، منافقین پہ یہ رمضان کا مہینہ اتنا کانٹا بن کے گزرتا ہے کہ اور کوئی مہینہ اسے اتنی تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ وہ آرام طلب ہے اور یہ مہینہ سراسر دقت اور مشکل اور مصیبت کا نام ہے۔ اس لیے وہ منافق آدمی ہے جو رمضان کے ساتھ نہیں نبھا سکتا، یعنی وہ رمضان کے روزے نہیں۔ بات نکل آئی بھائی، اب اگر کوئی بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزے نہیں رکھے گا، شریعت کے کاغذوں میں وہ منافق قرار پائے گا۔ اچھا، اب یہ رمضان کا مہینہ جو مسلمان آدمی کے لیے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، برکت، مغفرت کا خزانہ قرار دے دیا گیا ہے، شہر عظیم و شہر مبارک، عزت والا، عظمت والا، برکت والا، یزاد فیہ رزق المومن، اس مہینے میں مشاہدہ کر کے دیکھ لے بندہ، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ یزاد فیہ رزق المومن، ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے آدمی کا اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دنیاوی برکت ہے، عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل پڑھے تو فرضوں کے برابر، فرض پڑھے تو سب ہی نہ فریضتاً 70 فرضوں کے برابر، غلقت ابواب جہنم، او جہنم کے دروازے بند، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اس کی دعائیں اللہ کے دربار میں جو عام مہینے میں نہیں قبول ہوتی یہ قبول ہوگی۔
یہ مہینہ جو پیغام دیتا ہے اس میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا شہر الصبر ہے. ایک یہ مومن بندے کو صبر کی مشق کرانے کے لیے اللہ نے بھیجا. کیونکہ اجلت من الشیطان مسلمان آدمی کی زندگی میں روحانی سطح پہ اجلت اور جلد بازی، الاجلت من الشیطان الاناۃ من اللہ، حوصلہ اور صبر اور آہستگی یہ اللہ کی طرف سے، اور الاجلت من الشیطان کاموں میں جلد بازی اور بھڑکنا اور فتنے کی آگ میں پڑنا یہ چونکہ شیطان کی جانب سے ہے. اس کام کی مشق کرانے کے لیے شہر الصبر اللہ کے رسول نے، اللہ نے یہ مہینہ بنا کے مسلمان قوم پہ روزے فرض کیے ہیں. بھائی اب وہ روزہ رکھے گا، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر سکھاتا ہے. روزہ رکھے گا، بھوک اور پیاس اس کو برداشت کرنی پڑے گی، اور برداشت کا دوسرا نام تو ہوتا ہے صبر. وہو شہر الصبر. اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی جس طرح یہ پورا مہینہ ہر دن برداشت کرے گا، اگرچہ اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا مگر برداشت کرتا رہے گا، یہ پورے مہینے کی برداشت اسے پوری زندگی میں فائدہ دے گی. جہاں بھی زندگی میں اسے صبر کرنے کی ضرورت پڑی، سال کے بعد یہ رمضان کا سکھایا صبر اسے پوری زندگی کام دیتا رہے گا. اور جہاں صبر کی ضرورت پڑے گی رمضان المبارک کا سکھایا صبر اس کے کام آ جائے، وہ صبر کرنے لگ پڑے گا. نبی علیہ السلام سے پوچھا ایک بندے نے یا رسول اللہ من ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کسی دن نا ایک پورا جمعہ لگائیں گے اس بات پر، تن تیری پتہ نہ بھی مانا کر رہا لا الہ الا اللہ ایمان بس یہی ہے بھائی بندے نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے رسول نے ٹائم ٹو ٹائم جتنا وہ دورانیہ رہا ہے ایمان سکھانے کا، 23 سال کے دورانیے میں نبی علیہ السلام نے لمحہ بلمحہ ایمان کی تعریف بدلتے ہوئے بتایا تھا. بھائی آج کے دن ایمان اس کلمہ پڑھ لیا نا وہ مسلمان نے، وہ تو بنیادی اس کا عہد بند آ گیا، ٹھیک ہے بھائی وہ اسلام کے سکول کے اندر داخل ہو گیا بندہ کلمہ پڑھ کے. ٹائم ٹو ٹائم نبی علیہ السلام بتاتے رہے ہیں بھائی وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے آج کے دن اس ایمان کا نام اس چیز کا ہے، آج کے دن ایمان کا نام یہ ہے، آج کے دن ایمان کا نام یہ ہے. پھر کسی ٹائم تفصیل ہے. بھائی پوچھا اب ایک پوچھنے والے نے کہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ باتیں آپ کا اصل میں دماغی شعور بیدار کرنے کے لیے کی جاتی. مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا خلاصہ آج تک کہنا آسمانی علم کا اس کے مطابق ایمان کی تعریف ہے الصبر. جس آدمی کی زندگی میں صبر ہے نا وہ ایماندار، تو جتنی زندگی جو صبر نہیں ہو ایماندار وہ کافر ہے جس کی زندگی میں صبر. من کاسا غیظا ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا. ایتھے رک کے میں ایک گل دستے، حق کی بات کے اوپر خاموش رہن کا نام صبر ہے. بھئی ایک بندہ آخے بھی حق کے اوپر ایک آدمی غصہ کرے، باپ ہے وہ حق کے اوپر اپنی اولاد کو کوئی سرزنش کرتا ہے، یا کبھی اسی تہاڈا توا لانے ہیں کسی گل تو تے ہن تسی آکھو بھی دوجیاں نوں تے تو صبر دا واس کرنا ہے تے آپ ایسی کوئی تعریف ہی صبر میں داخل نہیں. حق بات کے اوپر سرزنش کرنا اور اس کا مطلب ہے کہ اس کو غصے کا اظہار کرنا یہ محمود ہے، مذموم نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بھی غصے کا اظہار کر کے دکھایا ہے. بھائی اس کے علاوہ من قاسم غیظا، اس کو اس کی زندگی میں حق کے اوپر چلتے ہوئے کو ناگوار چیز پیش آ گئی ہے، گھر بیوی کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، باہر والوں کی طرف سے. من قاسم غیظا، جو آدمی پی جائے گھونٹ غصے کا اور صبر کر جائے،
مالا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، ایسے آدمی کا دل اللہ ایمان سے بھر دے گا. یہ اللہ کے رسول نے. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی یہ صبر کا تعلق ایمان سے ہے. جو رمضان سکھاتا ہے بندے کو صبر ہے، صبر کا ایمان. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا نا ایمان صبر کا نام ہے. حضرت علی نے اس کی تشریح یہ بتائی، بھئی صبر کا ایمان سے کیسا تعلق ہے؟ جس طرح آدمی کے سر کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ. تولے علی، جس طرح بندے کا سر، جسم جو ہے بندے کا اس کے سر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح بندے کا ایمان صبر کے بغیر نہیں رہ سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اوتیہ احد عطاء خیر من الصبر، جتنی بھی نعمتیں آدمی کے پاس اللہ کی ہیں ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ صبر. ما اوتیہ احد خیر من الصبر عطاء خیر من الصبر، صبر جیسی نعمت اللہ کی طرف سے بندے کو اور کوئی نہیں دی گئی. جتنی بھی نعمتیں ہیں اگر کوئی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں صبر کا مقام پیدا کرے. قرآن پاک بھی قانون دیتا ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے مال جان جائیداد، میری آل اولاد اور میں خود میرے وجود پہ اللہ رحمت نازل کر دے، میری ہر چیز رحمت میں رنگی جائے، اس کا قانون قرآن دیتا ہے کوئی اسے اپنی زندگی میں صبر پیدا کرنا، تب چل کے اللہ کی رحمت اس کو مل سکتی ہے. پیغمبروں کا اللہ نے جتنے بھی تھے ان پہ جو جو نعمتیں اللہ نے کی ہیں، ایک مقام پہ تو تفصیل سے قصے سنائے ہیں نا. قرآن پاک کی ایک جگہ ہے جہاں اللہ نے خلاصہ نکالا ہے پیغمبروں پہ کرنے والی نعمتوں، ہونے والی نعمتوں، اور پھر اخیر میں چل کے فرمایا ہے بھئی یہ نعمتیں ان کو کیوں ملی تھی. ابراہیم علیہ السلام وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، تسمیہ بات ہے عطا کی تھی ہم نے ابراہیم پیغمبر کو اپنی طرف سے خاص مقام ہدایت کا. آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا کے اندر ہم نے اس کو بہترین مقام ٹھکانہ دیا تھا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اولاد والی نعمت بھی اس ابراہیم کے پاس تھی، یہ بھی میرے پیغمبر تھا. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، یہ لوط ہمارے رسولوں میں سے تھا علیہ السلام. آتَيْنَاهُ حُکْمًا، عطا کر دی تھی ہم نے اس کو اپنی طرف سے فیصلے کی قوت. وَعِلْمًا، اور خاص علم ہم نے اس کو عطا کیا تھا. نوح علیہ السلام نصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، وہ رسول ہمارا اپنی قوم کے ہاتھوں بڑا تنگ تھا، اس کی ایذاء رسانیوں سے. نصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے امداد بھیجی پھر اس رسول نوح کو اپنی اس قوم کے خلاف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. قوم کا ہم نے بیڑا تباہ کر کے نوح علیہ السلام کو ان کی تنگیوں سے ہم نے نجات عطا کر دی تھی. سخرنا مع داؤد الجبال، داؤد پیغمبر جو ہمارا تھا اس کے ہم نے پہاڑ تابع کر دیے تھے. پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ چلتے اور سائے کا کام دیا کرتے تھے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، گرمیوں کے موسم میں ہم قدرتی اے سی چلا دیا کرتے تھے زمین پہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ریح ہوا کو تابع کیا تھا جو عاصفۃ، جو آندھی کی طرح ٹھنڈی ہو کے چلا کرتی تھی اس کے لشکر والوں کے ساتھ اور سایہ کرتی رہتی تھی. اور وہ مہینوں کا سفر اس ٹھنڈی ہوا میں بڑے سکون سے طے کیا کرتے تھے. یہ نعمت بھی تھی اس ہمارے سلیمان پیغمبر کے اوپر. پھر اس سے بڑھ کر ایوب اذ نادیٰ ربہ، ایوب پیغمبر بھی ہمارا تھا
یہ خلاصہ نکال رہا ہے نا اللہ کریم. اس نے پکارا ہمیں فکشفنا ما بہ من ضر، اس کو جو تکلیف تھی بیماری والی، جو دنیا کے حکیم اور طبیب مشینیں لڑا لڑا کے کرتے تھک جاتے ہیں اور بیماری مریض کی دور نہیں ہوتی. فکشفنا ما بہ من ضر، ایک چشمے سے نہانے کے ذریعے ہم نے اس کا دکھ سارے کا سارا کھول کے پرے پھینکا. یہ بھی ہماری نعمت تھی اس پیغمبر کے اوپر. وَيُونُسَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، یونس پیغمبر ہمارا جو 7-8 دن اس مچھلی کے اندر رہا، نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس کا بھی غم ہم نے دور کر دیا. مچھلی کو دریا کے کنارے پہ لا کے حکم دیا کہ باہر پھینک دے، اس کا غم بھی دور ہو گیا. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور میرے پیغمبر یہ سارے پیغمبر اجتبیناہم وہدیناہم، ان کو ہم نے چن لیا تھا. وَإِسْمَاعِيلَ ذَا الْكِفْلِ إِدْرِيسَ، سارے کے سارے پیغمبر کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا، کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے پیغمبر اپنے اپنے مقام پہ صبر کرنے والے تھے. بوجہ صبر کے ادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا. قرآن کا قانون اب نکلا بھائی، جو بندہ اللہ کی رحمت میں داخلہ لینا چاہتا ہے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کا مقام پیش کرنا پڑے گا. پیغمبروں نے تعلیم دی ہے بھائی اگر ایک غم اس کو آیا ہے، اس کے اوپر اس کو دوسرا آ گیا ہے، تیسرا آ گیا ہے، چوتھا آ گیا ہے، غم بغم، غم کے اوپر غم چلا آ رہا ہے، تب بھی اسے صبر کا مقام اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کی اجازت. بھائی یعقوب علیہ السلام کو بتانے والوں نے بتایا کہ یوسف گم ہو گئے. اب یہ ایسا غم ہے کہ اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اچھا چار، یہ ایک غم ہے نا، ایک غم. اللہ کریم نے فرمایا غم بے غم ہے، اس غم کے اوپر دوسرا غم آ گیا. بھائی پھر آ کر بتانے والوں نے بتایا بھائی تیرا جو چھوٹا بیٹا بنیامین وہ بھی گم ہو گیا. ابھی پہلے یوسف کا غم تھا، اب غم کے اوپر بنیامین کا بھی غم آ گیا نا. حضرت کو جب پہلی مرتبہ بتایا یوسف علیہ السلام کا تو حضرت نے فرمایا صبر جمیل، میرے لیے صبر کرنا بہتر. جب بتایا کہ بنیامین بھی غائب ہو گیا پھر بھی فرمایا صبر جمیل. فہو کظیم، اللہ کریم نے فرمایا غم کے اوپر غم، ایک بیٹے کے بعد دوسرا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے. فہو کظیم، وہ اپنے جی کے اندر پی گیا اس تکلیف کو، زبان کے اوپر وہ گلا اور شکوے والا لفظ لے کے آیا، وہ نہیں لے کے. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے بھائی ادھر مکے میں نبی علیہ السلام نے نبوت سنبھالی اور دعوت دی، کوئی 7 یا 8 بندے ایمان لے، اور شروع کی بات ہے 7 یا 8 ٹوٹل مومن، اور حضرت بلال اور وغیرہ. مکے والوں نے میٹنگ کی، یہ شروع کی بات، میٹنگ کر کے انہوں نے طے کیا بھائی پورے عرب کے تاجر اکٹھے کر، اور ایک ان 7-8 ہی تو یہ ہیں، یہ کم سا کو 100 آدمی. اب کیا کریں گے، ان کو جو ہے نا پیسہ لگائے، ایک آدمی کو اس کے منہ مانگی رقم دی جائے اور اسے کہا جائے بھائی تو محمد رسول اللہ کو چھوڑ. چنانچہ میٹنگ ہو گئی. انہوں نے عرب کے بڑے بڑے تاجروں نے کہا بھائی جتنا بھی ایک بندہ منہ سے نکالے نا اس کو ہماری طرف سے ہاں کر دیں، اور اس طرح وہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیں. چنانچہ وہ ٹیم تائی وہ 7 بندوں سے ملی، مومنوں سے، ان کو کہنے لگے بھائی جتنا بھی تم مانگتے ہو مانگ لو، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو.
اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جن کو پیشکش کی گئی ہے نا پیسوں کی، درہم اور دیناروں کی، ان کو میری طرف سے مقام دیجیے کہ انما عند اللہ هو خیر لکم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انما عند اللہ هو خیر لکم، یہ پوری جہان بھی تمہیں خرید کر کے لا دینا، انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے ہاں جو کچھ تمہیں دینے کے لیے ہے وہ ان کے دیے سے کہیں بہتر ہے، وما عندکم ینفد، اور یہ تمہیں چاہے زمین بھر سونا لا کے کیوں نہ دے دے مکے والے، ینفد وہ آخر ایک نہ ایک وقت آئے گا اللہ جس طرح کائنات تباہ کرے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، وہ بھی باقی، وما عند اللہ باق، اور جو نعمتیں اور انوارات انعامات اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے باق، وہ جس طرح اللہ کی زندگی ختم ہونے میں نہیں آتی وہ نعمتیں بھی ختم ہونے میں، لیکن وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عطا ہم وہ مقامات اور انعامات الَّذِينَ صَبَرُوا کن لوگوں کو کرتے ہیں جن کے اندر صبر کا مقام ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی میں بے صبرہ اور بے ہمتا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہ جو صبر کا مقام ہے اس کی آگے مزید تفصیل کھولی جائے، بھئی صبر سب سے پہلا صبر وہ اللہ کی توحید کے اوپر، سب سے پہلا صبر، کہ اگر اس مسلمان یہ مہینہ صبر ہی سکھانے آیا نا، شاہ صبر یہ صبر کا پیغام دیتا ہے، آپ کا سب سے پہلا صبر اللہ کی توحید کے اوپر۔ مسلمان آدمی جب خاندان برادری معاشرے میں رنگ نکالتا ہے نا کہ بھائی میں تو اللہ کو اکیلا مانتا ہوں، اب اس کے ساتھ دنیا دو قسم کی شیطانیاں کرتی ہیں، جس کے اوپر اللہ نے مقام صبر کا رکھ کے پورا باب باندھ کے فرمایا ہے بھائی تمہیں ان دو کاموں کے اوپر صبر کرنا پڑے۔ ایک تو وہ بکواسات کرتے ہیں، تو بڑا عالم فاضل نہیں ہے نا، بھائی آپ نصیحت کریں گے نا بڑا تو آیا، بڑا تو عالم فاضل، بڑا تو علم جانے لگا، حاجی نمازی صاف ستھرا، اور جس طرح پیغمبروں کو کہا کرتے تھے قومیں بھائی یہ جو ہے نا انہم اناس یتطہرون، ایک بڑے پاک صاف اور صوفی بن کے رہنا چاہتے ہیں بڑے حاجی نمازی آئے، ایک تو وہ کتے کی طرح بکواس کرتے اور دوسری طرف سے وہ مذاق اور تماش بینیاں کرتے، یہی دو کام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اللہ کی توحید پیچھے چلتے، بھئی یہ بکواس ہی ہے نا، ایک کل آیا باقی سارے جہان کو کافر سمجھتا ہے، یہی بکواس ہے جو اسے اللہ کی توحید قبول کرنے پہ سننا پڑ رہا ہے۔ ان دونوں مقاموں پہ اللہ اور رسول نے باپ باندھ کے تعلیم دی ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو بھول جانے والا ہے مسلمان مت گمان کر، نحن اعلم بما یقولون، جو کچھ ان کی زبانیں پھونک رہی ہیں ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر اگر میری توحید پہ چلتے تجھے کوئی مذاق پھبتی کسے یا تجھے کو بکواس کرے تو تجھے بے صبرہ ہونے کی اجازت؟ یہ رمضان کا مہینہ تجھے یہی تو سکھانے کے لیے بھوک پیاس سے تجھے صبر سکھایا ہے، یہ تجھے کام دینا چاہیے کہ اگر کوئی بکواس کرے تو وہاں بھی تجھے صبر کا مقام پیش کرنا چاہیے۔ بھائی یہاں پر نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے ادھر مسجد نبی میں، اور فجر مغرب اور عشاء کے اوپر قرأت اونچی ہوتی ہے، وہ مسجد نبوی کی دیواروں کے باہر آ کے بکا کرتے تھے، اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کیا کرتے تھے، اور مطلب ہے کہ الفاظ بگاڑ کر آوازیں نکالا کرتے تھے اونچی اونچی گدوں کی طرح، تاکہ اللہ کے رسول نماز میں جو قرأت کر رہے ہیں ہمارے شور شرابے کی وجہ سے ان کو قرأت بھول جائے۔ اب یہی اللہ کی توحید پیچھے ہی ہے نا،
اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر کاف والقرآن سے ذکر فللذین کفروا فی عزت و شقاق، مجھے اس قرآن کی ہی قسم ہے میرے پیغمبر جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اور اس قرآن پڑھے جانے کو بھلانے کے لیے وہ کافر باہر شور شرابہ کرتے ہیں اور بکواسات کر فللذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ بڑی سخت عداوت کے اندر ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، جو یہ ظالم کام کر رہے ہیں میرے پیغمبر، لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو ان کے یہ بکواسات بھول جانے والے، البتہ بس میرا نام یقولون، آپ اس کے اوپر صبر سے کام لیں۔ اچھا، یہودی صحابہ کرام کو پتہ کس طرح چھیڑا کرتے تھے؟ اجنے تانوں باہر نکلتے ہو پنڈ تے وہ بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس میں آ کر یہودی بیٹھ جاتے تھے اور کرتے کیا تھے؟ یہ تیلا پکڑا سب کا، اس کو ناک کے اندر یہودی مارا کرتے۔ بھئی آپ کو پتا ہے کوئی یہ بال اتنے حساس ہیں، بھئی آپ کو ہلکی سی کو چیز ٹچ ہو تو آدمی کو کھانسی آتی ہے۔ اچھا، وہ جان بوجھ کر مارتے تیلا ناک میں، ان کو کھانسی آتی نا تو کہتے الحمدللہ۔ اب آپ کو مسئلہ پتا ہے، بھئی کوئی الحمدللہ کہے تو دوسرے کو یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے نا کہ اللہ میرے پہ بھی رحمت کرے۔ اچھا، آپ مسلمان اگر یہ سمجھے بھئی یہ یہودی کافر ہیں، ان کو اللہ کی رحمت بھیجنا جائز ہے، تو بکواس کرتے بھئی تم مسئلہ کرتے ہو کہ جو جس کو کھانسی آئے وہ الحمدللہ کہے اور پاس والا یرحمک اللہ کہے، ہمیں کھانسی آئی ہے اور تم نے یرحمک اللہ نہیں کہا، تم نے اپنے مسئلے پہ عمل نہیں کیا، یہ بکواس کرتے۔ اور اگر کوئی بھولا چوکا صحابی کہہ ہی دیتا نا یرحمک اللہ تو جواب دیتے یستہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، یعنی تم اب تک ہدایت پر۔ یوں کر کے بے ایمان بیٹھ کر وہ بکواسات کیا کرتے تھے، مومنوں کو تنگ کیا کر۔ اللہ کریم بلکہ عبداللہ ابن ابی نے کوئی اج دی گل نہیں کی آخر نے بھائی یہ مطلب سارے جہان کو بکھرے نے، ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنا خادم بھیجا، بھائی جا کنویں سے پانی بھر کے، وہ گیا واپس آیا، وہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے پوچھا بھائی دیر کیوں کر کے آیا؟ خادم نے کہا بھائی ادھر کنویں پانی کے اوپر حضرت عمر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس نے کہا بھائی جب تک محمد پاک اور صدیق اکبر کا مشکیزہ نہیں بھرا جاتا اس تب تک میں کسی کو پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ وہ پہلے جی اس نے صدیق اکبر کا پانی بھرا، پھر محمد پاک کا بھرا، پھر اپنا بھرا، پھر دوسرے مسلمانوں کا، یوں کر کے مجھے لیٹ ہو گئی۔ اس ابن ابی نے کہا بھائی وہ مدینے کا تھا نا اور مسلمان مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے، وہ کہنے لگا ابن ابی بھائی ان مسلمانوں کی مثال پتہ کیسی ہے؟ جس طرح ایک مالک اپنا کتا پالے اور وہ اس کو موٹا تازہ کرے اور کتا ہلکا ہو کے مالک کوئی کاٹنا شروع کر دے، ان مسلمانوں کی مثال ایسی ہے۔ ہم مدینے کے کنویں کے مالک، ہم مدینے کی زمین کے مالک ہم، اور یہ باہر سے آئے ہیں، ان کو ہم نے ٹھکانہ دیا ہے اور آج یہ کتے بن کر ہمیں کنویں سے پانی بھی نہیں پہلے بھرنے دے رہے۔ حضرت عمر کو پتا چلا، وہ تلوار اٹھا کے نکلے بغیر نبی علیہ السلام کے پوچھے بھائی آج اس کا سر اس کے تن سے جدا کر۔ اللہ کریم نے فرمایا اس عمر کی تعلیم قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ قل للذین آمنوا، میرے پیغمبر کبھی بھی اس کام کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس طاقت ہو تب بھی اجازت نہیں ہے، اس کو اللہ نے صبر کے قلعے پہ باندھ رکھا ہے موت تک۔ قل للذین آمنوا، آپ ایمانداروں سے کہہ دیں کہ یغفروا للذین، معاف اور درگزر کر دے اور صبر کرے ان لوگوں سے لا یرجون ایام اللہ، جن کو اللہ کے سامنے حاضر عدالت ہونے کا یقین نہیں ہے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، اس نے جو تمہیں کتا کہا ہے اللہ کافی ہے
تمہارے بدلے لینے کے لیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ بھی وہ بکواس کرتے ہیں تمہیں اس پہ صبر کر لیں۔ یہ نہیں ہے نا، مطلب ہے کہ مسلمان آدمی کو ان کے بکواسات، یہ پتھری میں یہ ہر کسی کے جنازے نہیں پڑھتے، انہوں نے اپنا بکرا مذہب نکال رکھا ہے، یہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کا مَثَلِ الْكَلْبِ، وہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے، تمہیں بے صبرا بننے کی ضرورت۔ اور دوسرا، اگر اللہ کی توحید پہ چلتے تمہیں کوئی مذاق کرتے ہیں نا مشرک بے دین ٹچکرے بازی، بھائی یہ تو کافروں کی پرانی عادت ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ میرے پیغمبر اس دنیا میں کافر کا سوائے ایک کام کے اور کوئی کام نہیں ہے، یسخرون من الذین آمنوا، وہ میری توحید ماننے والوں کو مذاق ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ بھائی محفل لگا کے نبی علیہ السلام کے پاس سے پورے 10 سالوں میں جب بھی ابو جہل پاس سے گزرتا تھا نا، اللہ نے شہادت 1 2 3 5 10 مرتبہ کی بات، اللہ نے فرمایا جب بھی 10 سالوں میں جب کبھی بھی ابو جہل کی نظر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی تھی تو کیا کرتا تھا، اِذَا رَآکَ، جب بھی وہ دیکھتا تھا، اللہ نے فرمایا ان 10 سالوں میں 1 2 مرتبہ اِذَا رَآکَ، جب بھی اس نے دیکھا تو از راہ مذاق، تماش اور مسخرے کے طور پہ کہتا اے دیکھو نبی بیٹھا، یعنی مذاق کرتے ہوئے وہ یہی بول بول کے پاس سے گزرتا تھا، بھئی کسی نے نبی دیکھنا ہے نا زمین پہ اٹھتے تھے دیکھ لے بیٹھا دے۔ اچھا پھر اللہ کے رسول فقراء مساکین کو لے کے بیت اللہ کے سید میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کوڑوں گزریا تے اپنے ساتھ والے چمچوں کو کہنے لگا بھئی کسے نے بہشتی دیکھنے نہ دیا ویکھ لے بیٹھے تھے بہشتی جن کے پیروں میں جوتی بھی نہیں اور تن بدن پہ کپڑا بھی کوئی نہیں، بہشتی جنہ دیکھنے میں جنتی ہوا ویکھ لے۔ اچھا مسلمان کو اللہ کے رسول نے ادھر معراج پہ گئے، نبی علیہ السلام واپس آنے لگے تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا بھئی اذان پڑھ کے بتا دے، نماز کو میں نے فرض کر دی ہے۔ فرشتے اذان پڑھی، اللہ کے رسول نیچے آئے اور بلال، حضرت بلال کو جو اذان کے لیے چنا وہ اس کام کے لیے کہ باقی سارے صحابہ میں سے کڑک والی اور اونچی آواز تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چونکہ اذان مطلب اعلان عام ہے، اونچی آواز والا بندہ چاہیے، اس لیے حضرت بلال کو منعقد کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ اچھا جب حضرت بلال اذان دیتے نا تو اللہ اکبر کہتے تو مکے والے مشرک الفاظ بگاڑ بگاڑ کے اور ایک دوسرے پہ تالیاں، جب تک حضرت بلال اذان دیتے رہتے ساتھ ساتھ کلمات بگاڑ بگاڑ کے اور وہ الفاظ بگاڑ کے حضرت بلال کی نقل اتارتے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے وہاں دم نکالتے اور یوں مسلمانوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم بلاتے ہو لوگوں کو اذان دے کر نماز کی طرف، اتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا، یہ مکے والے مشرک مذاق کرتے ہیں مسلمانوں سے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ مذاق اس لیے کر رہا ہے کہ وہ قوم ایسی ہے جن میں عقل کا نام و نشان نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو اتنے اعلیٰ ترین عبادت والے کام پر بلاوے کے لیے کبھی مذاق کرتی، چونکہ ان میں لا یعقلون عقل نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو مذاق کرتا ہے اس میں عقل نہیں ہوتی، لا یعقلون وہ اس لیے مذاق کر رہا ہوتا ہے، ایک حقیقت کو وہ بے حقیقتہ کرتا ہے، لا یعقلون بے دین بد عقل ہوتا ہے اس میں۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے بھئی اللہ کریم نے مسلمان کو یہ پابند کیا کہ تجھے کوئی بکواس کرے اسی طرح صبر کرنا ہے جس طرح میں اللہ کرتا ہوں۔
اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کذبنی ابن آدم و شتمنی، یہ جو انسان ہے یہ مجھے جھٹلاتا ہے اور شتمنی مجھے گالیاں نکالتا ہے۔ یا اللہ تجھے گالی کس طرح پڑتی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یقولون اتخذ اللہ ولدا اتخذ الرحمن ولدا، جس وقت ایک مشرک زمین پہ یہ بولتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی زندہ ہیں، پردوں میں سے سننے دیکھنے جاننے والے اللہ کے علاوہ اور بھی حاجت روا اور مشکل کشا اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں، یہ ہے میرے پیغمبر گالی جو زمین پہ مجھے دی جاتی ہے۔ مگر انا آفیہم وارزقہم، میں انہیں رزق بھی دیے رکھتا ہوں اور درگزر سے کام لے کے مومنوں کو یہ اصل تعلیم دے رہا ہوں تو جس طرح میں اللہ صبر کرتا ہوں تمہیں بھی صبر چھوڑنے کی اجازت، مسلمان آدمی کو صبر وَاصْبِرْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی امداد جتنی جلدی صبر پہ آن ٹوٹتی ہے اتنی جلدی اور کسی عمل کے ذریعے اللہ کی نصرت بندے تک نہیں پہنچتی۔ وَإِنَّ مِفْتَاحَ الْفَرْجِ، صبر مطلب ہے کشادگی کی کنجی اور تالے کی وہ صبر ہے۔ جس طرح ایک ہاتھ میں کنجی ہو اور تالا کھولنا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، مفتاح الفرج الصبر، کشادگی کی تالے والی کنجی وہ صبر ہے جس کے ذریعے وہ صبر آدمی اپنے سہولت والے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ورنہ وَاصْبِرْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی امداد صبر میں آتی ہے۔ یہ جو فطرانے کا مسئلہ ہے، صدقۃ الفطر واجبۃ، لوازمات میں سے لازمی ہے۔ زکوٰۃ الفطر طہر صیام، یہ صدقہ فطر اصل میں دو کاموں کے لیے ہے۔ طہر صیام، روزے میں نوندیاں کھا پانی پاؤتے نہ ہوتے بھائی تھوڑا جا چسکارا مل جائے، اللہ کے رسول فرمایا زکوٰۃ الفطر طہر صیام، پورے رمضان کے مہینے میں جتنی روزے رکھنے میں کوئی کمی اس سے ہوئی ہے تو بھول چوک کے قطرہ نہاتے اندر گیا ہے یا کچھ اس نے کمی کی ہے، یہ صدقہ فطر اس روزوں کی خامی کو دور کر کے پاک صاف بنا کے اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ واہ تُومَةً لِلْمَسَاکِینِ، اور فقراء اور مساکین کی خبر گیری کے لیے یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اس لیے جن جن ساتھیوں نے جمع نہیں کرایا وہ جمعے کے بعد یا عید سے پہلے یہ جمع کروا دیں گے، بس آخر ہو جاؤ۔